بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلے یہ بتایا جا چکا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو کسی کے گھر تو اسے موقع ہو تو نہلا دھلا کر، ورنہ موقع نہ ہو تو صاف ستھرا کر کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے گی۔ اس کے بعد کسی نیک عورت یا مرد کے پاس اس بچے کو لے جا کر تحنیک کروائیں۔ تحنیک کسے کہتے ہیں اسے بیان کیا جا چکا ہے پہلی ویڈیو میں، آپ وہاں سماعت فرما لیں۔ اس کے بعد جو کام ہے وہ یہ کہ بچے کے لیے بہتر نام اور اچھا نام تجویز کیجیے۔ بہتر نام سے مراد یہ نہیں کہ نیا نام ہو، یونیک نام ہو، جیسا کہ لوگ آج کل انٹرنیٹ وغیرہ سے نکالتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ کچھ ایسا نام ہو جو کسی کا نہ ہو، اور اس کے نتیجے میں ایسے نام وہ خود رکھتے ہیں جن کا انہیں معنی بھی معلوم نہیں ہوتا، یا معنی معلوم رہتا ہے تو نیٹ کے ذریعے سے جو معنی نکالے جاتے ہیں وہ یوں ہی ہوتی ہیں، اس کا کوئی جو گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ معنی صحیح بھی ہیں یا غلط ہیں۔ تو اس سے بچیں، بلکہ اچھا نام یعنی پیغمبروں اور نبیوں کے نام پر نام رکھیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ عبد وغیرہ لگا کر نام رکھیں، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن وغیرہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا کو تمہارے ناموں میں سے عبداللہ اور عبد الرحمن سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انبیاء کے ناموں پر نام رکھو، مسلم کی حدیث ہے۔ اس لیے بچوں کا اچھا نام رکھنا چاہیے، وہ نام جو انبیاء کا ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ عبداللہ، عبدالاحد، عبد الرحمن، عبد الصمد وغیرہ اس طرح سے نام رکھیں، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر کبھی لا علمی میں غلط نام رکھ دیا ہو تو اس کو بدل کر اچھا نام رکھنا چاہیے۔ نام بدلا جا سکتا ہے، اور غلط نام ہو، معنی صحیح نہ ہو تو اس کو بدلنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلط نام کو بدل دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک صاحبزادی کا نام آسیہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر جمیلہ رکھ دیا۔ اس کے بعد جو بچے کا عقیقہ کیجیے، اور پھر اس کے سر مونڈ کر اس کے بالوں کے برابر سونا یا چاندی صدقہ کیجیے۔ اب جب بچہ پھر بولنے لگے تو سب سے پہلے جو ہے اسے کلمہ سکھائیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تمہاری اولاد بولنے لگے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھا دو، اور جب دودھ کے دانت گر جائیں تو نماز کا حکم دو۔ اسی طرح بچے کو ماں اپنا دودھ پلائے، ماں پر بچے کا یہ حق ہے۔ قرآن نے اولاد کو ماں کا یہی احسان یاد دلا کر ماں کے ساتھ غیر معمولی حسن سلوک کی تاکید کی ہے کہ ماں کا فرض یہ ہے کہ وہ بچے کو اپنے دودھ کے ایک ایک قطرے کے ساتھ توحید کا درس دے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور دین کی محبت بھی پلائے، اور اس محبت کو اس کے قلب و روح میں بسانے کی کوشش کرے۔ پرورش کی ذمہ داری والد پر اور بابا پر ڈال کر اپنا بوجھ ہلکا نہ کیجیے، بلکہ اس خوشگوار دینی فریضے کو انجام دے کر روحانی سکون اور سرور محسوس کیجیے۔ اس لیے دودھ پلاتے وقت بہتر یہ ہے کہ عورت باوضو ہو، سر پہ دوپٹہ ہو اور یکسو ہو کر پلائے، تب
جو ہے اور نماز کی پابندی بھی کرتے رہے، تب اس کے دل میں جو ہے توحید کا درس، رسول کا عشق اور دین کی محبت پیدا ہوگی۔ ایسا نہ کرے کہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور غیبتوں میں اور ادھر ادھر باتوں میں مشغول ہو، یا موبائل دیکھ رہی ہے، یا ٹی وی دیکھ رہی ہے، گانے سن رہی ہے، فلم دیکھ رہی ہے، یا ٹینشن کی حالت میں دودھ پلا رہی ہو، تو اس سے بچوں پر غلط اثرات پڑتے ہیں۔ اس لیے یکسو ہو کر، باوضو ہو کر جو ہے دودھ پلایا کرے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ بچوں کو ڈرانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ شروع عمر کا یہ ڈر جو ہم ڈرا دیتے ہیں، ساری زندگی ذہن و دماغ پر چھایا رہتا ہے، اور ایسے بچے عام طور پر زندگی میں کوئی بڑا کارنامہ انجام دینے کے لائق نہیں رہتے۔ اس لیے بچوں کو بلا وجہ ڈرائیے مت، اور اسی طرح اولاد کو بات بات پر ڈانٹنے، جھڑکنے اور برا بھلا کہنے سے سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے، بچیے۔ ان کی کوتاہیوں پر بیزار ہونے اور نفرت کا اظہار کرنے کے بجائے حکمت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ جو ہے ان کی تربیت کرنے کی کوشش کیجیے۔ اپنے طرز عمل سے بچوں کے ذہن پر یہ خوف بہرحال غالب رکھیے کہ ان کی کوئی خلاف شرع بات اور کوئی اسلام اور دین کے خلاف بات آپ ہرگز برداشت نہ کریں۔ یہ ضرور ان کے ذہن میں ڈالیے، اور پھر اولاد کے ساتھ ہمیشہ شفقت، محبت، نرمی کا برتاؤ کریے، اور ضرورت کے مطابق اور ان کی ضروریات پوری کر کے ان کو خوش رکھیے۔ حسب حیثیت اور اطاعت و فرما برداری کے جذبات ابھاریے ان کے اندر، اس کی اہمیت بڑھائیے کہ بڑوں کی اطاعت کیسے کرنی چاہیے۔ ایک بار جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے احنف ابن قیس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کہیے اولاد کے سلسلے میں کیا سلوک ہونا چاہیے؟ احنف ابن قیس رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المومنین، اولاد ہمارے قلوب کا ثمرہ ہے، کمر کی ٹیک ہے، ہماری حیثیت ان کے لیے زمین کی طرح ہے جو نہایت نرم اور بے ضرر ہے، اور ہمارا وجود ان کے لیے سایہ فگن آسمان کی طرح ہے۔ ہم انہی کے ذریعے بڑے بڑے کام انجام دینے کی ہمت کرتے ہیں، بس اگر وہ آپ سے کچھ مطالبہ کریں تو ان کو خوب دیجیے، اور اگر کبھی گرفتہ دل ہوں تو ان کے دلوں کا غم دور کیجیے، نتیجے میں وہ آپ سے محبت کریں گے، آپ کے پدرانہ کوششوں کو پسند کریں گے، اور کبھی ان پر ناقابل برداشت بوجھ نہ بنیے کہ وہ آپ کی زندگی سے اکتا جائیں اور آپ کی موت کے خواہاں ہوں، چاہنے لگیں کہ جلدی سے ان کی موت آ جائے تاکہ ہمیں چھٹکارا مل جائے۔ تو اس لیے ان کے اوپر بوجھ نہ بنیے، آپ کے قریب آنے سے نفرت کرنے لگیں، ایسا رویہ ان کے ساتھ اختیار کیجیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ حکیمانہ باتیں سن کر بہت متاثر ہوئے اور فرمایا، احنف، خدا کی قسم، جس وقت آپ میرے پاس آ کر بیٹھے میں یزید کے خلاف غصے میں بھرا بیٹھا تھا۔ پھر جب حضرت احنف تشریف لے گئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور یزید سے راضی ہو گئے، اور اسی وقت یزید کو 200 درہم اور 200 جوڑے بھجوائے۔ یزید کے پاس جب یہ تحفے پہنچے تو یزید نے یہ تحفے 2 برابر حصوں میں تقسیم کر کے 100 درہم اور 100 جوڑے حضرت احنف ابن قیس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھجوا دیے۔ اس لیے چھوٹے بچوں پر شفقت کا ہاتھ پھیریے، بچوں کو گود میں لیجئے، پیار کیجئے، ان کے ساتھ خوش طبعی کا سلوک کیجئے، ہر وقت تندخو اور سخت گیر حاکم نہ بنے رہیے۔ اس طرز عمل سے بچوں کے دل میں والدین کے لیے والہانہ جذبہ محبت بھی پیدا نہیں ہوتا، ان کے اندر خود اعتمادی بھی پیدا نہیں ہوتی، اور ان کی فطری نشو و نما پر بھی خوشگوار اثر نہیں پڑتا۔ ایک مرتبہ اقرع ابن حابس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پیار کر رہے تھے۔ اقرع رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر تعجب ہوا اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی بچوں کو پیار کرتے ہیں، نبی ہیں،
میرے تو 10 بچے ہیں لیکن میں نے تو کبھی کسی ایک کو بھی پیار نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرا رضی اللہ عنہ کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا اگر خدا نے تمہارے دل سے رحمت و شفقت کو نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ بخاری میں یہ حدیث ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عامر رضی اللہ عنہ کسی اہم عہدے پر تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے ان کے گھر پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے ہیں اور بچے سینے پر چڑھے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ کو یہ بات کچھ گراں گزری۔ امیر المؤمنین نے پیشانی کے اتار چڑھاؤ سے ان کی ناگواری کو بھانپ لیا اور حضرت عامر رضی اللہ عنہ سے بولے کہیے آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ کیسا برتاؤ رہتا ہے؟ تو عامر رضی اللہ عنہ کو موقع مل گیا، بولے امیر المؤمنین جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو گھر والوں پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے، سناٹا چھا جاتا ہے، سب اپنی اپنی جگہ دم ساد کر چپ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے سوز کے ساتھ کہا عامر آپ امت محمدیہ کے فرزند ہوتے ہوئے یہ نہیں جانتے کہ مسلمانوں کو اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح نرمی اور محبت کا سلوک کرنا چاہیے؟ اس لیے اولاد کے ساتھ ہمیشہ نرمی کا برتاؤ کریں، جھڑکے نہ، بلا وجہ ڈانٹے نہ، اور انہیں ان کے دل میں بلا وجہ جو ہے خوف نہ بیٹھائیں، ڈر نہ بیٹھائیں کہ وہ سہمے ہوئے پیدا ہوں اور کوئی بڑا کام انجام نہ دے سکیں، بلکہ ان کی محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ تربیت کریں، ان کی غلطیوں کو پر ٹوکیں، ان کو سدھارنے کی کوشش کی جائے اور ان کے حوصلوں کو بلند کیا جائے، پست ہمتی کا اور مایوس کن الفاظ استعمال نہ کیے جائیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے یا تم کیا کرو گے زندگی میں، اور اسی طریقے سے دوسروں کے بچوں سے اپنے بچوں کا مقابلہ نہ کریں کہ فلاں ایسا کر گیا، فلاں یہ ہے، تم یہ نہیں۔ ہر انسان کی صلاحیت الگ الگ ہوتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کے جذبات کو بڑھائیں اور ان کو قوت اور تقویت دیں، ان کے اندر ہمت پیدا کریں، دوسروں کی بچوں سے ان کا موازنہ کر کے جو ہے ان کی ہمت کو توڑیں نہ کہ وہ مایوس ہو جائیں۔ اولاد کو پاکیزہ تعلیم و تربیت سے آراستہ کریں اور آراستہ کرنے کے لیے اپنی کوشش وقف کر دیجیے اور اس راستے میں بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہ کیجیے۔ یہ آپ کی دینی ذمہ داری بھی ہے، اولاد کے ساتھ عظیم احسان بھی اور اپنے ذات کے ساتھ سب سے بڑی بھلائی بھی ہے۔ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، مومنوں بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، اور جہنم کی آگ سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ آدمی دین کے ضروری علم سے بہرہ مند ہو اور اس کی زندگی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں گزر رہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ صدقہ جاریہ کر جائے، دوسرے یہ کہ وہ ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تیسرے صالح اور نیک اولاد جو باپ کے لیے دعا کرتی رہے۔ صالح اولاد تربیت سے ہی پیدا ہوں گی، اس لیے ان کی دینی تربیت کی جائے۔ دراصل اولاد ہی آپ کے بعد آپ کی تہذیبی روایات، دینی تعلیمات اور پیغام توحید کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے، اور مومن نیک اولاد کی آرزویں اسی لیے کرتا ہے تاکہ وہ اس کے بعد اس کے پیغام کو زندہ رکھ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔